عامر احمد خان صاحب، کیا پیوٹن کے الفاظ جو ہیں ایران کے لیے، اسے کہا جا سکتا ہے کہ ریئل اسٹریٹجک ڈیزائن وہ کوئی رکھتا ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ صرف عالمی بیانیے میں اپنا اثر بڑھانے کی ایک چال ہے؟ اور دوسرا اس بات کا جو شہزاد صاحب نے آخر میں بات کی نا، اسپیس کریٹ ہوئی ہے، کیا رشیا اور چائنا مل کر کوئی رول پلے کر پائیں گے یا بس بیانات تک رہیں گے؟ عائشہ دیکھیں، جب آپ بات کرتے ہیں نا رول پلے کرنے کی، تو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ جو جوہری طاقتیں ہیں، یہ ڈائریکٹلی تو ایک دوسرے سے بھڑتی نہیں ہیں۔ یہ ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ ایک ایسی سچویشن ہے، وہ انہوں نے کیوبن میزائل کرائسس کے اندر وہ والی سچویشن ایک دفعہ دیکھ لی ہے، اور وہ کہیں پر بھی اس کی ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ اس طرح کی سچویشن دوبارہ کریٹ ہو۔ اب جو پریزیڈنٹ پوٹن ہیں، اگر ہم ان کی پالیٹکس دیکھیں، اور خاص طور پہ عرب سپرنگ کے بعد جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کرنے کی کوشش کی اس خطے میں، مڈل ایسٹ کے اندر، تو اس کے اندر جنرلی ان کی تمام تر جو موومنٹ تھی، ان کی تمام تر جو اسٹریٹجی تھی، اس کے بارے میں یہی تھا کہ دیکھیں، جیسے وہ تو کہتے ہیں نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہتے ہیں نا کہ امریکہ فرسٹ، اور کرتے کچھ اور ہیں، لیکن پوٹن جینوئنلی رشیا فرسٹ کی بات کرتا ہے، اور رشیا فرسٹ کی بات اکنامک میٹرز کے اندر وہ نہیں کرتا، بیکاز وہ اکانومی تو انہوں نے شرنک کر کے رشیا کی، تو برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس سے بھی آدھی اکانومی رہ گئی ہوئی ہے رشیا کی، وہ پولیٹیکلی وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ اور پولیٹیکل چیلنج اس وقت پریزیڈنٹ پیوٹن کے سامنے سب سے بڑا پولیٹیکل چیلنج جو ہے وہ یورپ ہے اور وہ نیٹو ہے، اینڈ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ سچویشن کے اندر یس وہ ذرا سخت اگر وہ بات کریں گے، اپنا لہجہ ذرا وہ سخت کریں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکیں کہ ہاں شاید وہ براہ راست میدان میں اترنے کا سوچ رہے ہیں، ہرگز نہیں، میرا خیال ہے اس طرح کی چیز ممکن۔ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اس کو استعمال کریں کہ یورپ، جو کہ امریکہ کا جو نیٹو کی طرف ایٹیٹیوڈ رہا ہے، اور جس طرح سے یورپ اب نیٹو کو اکٹھا اور فعال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ آف امریکہ، اس کے اندر کسی طرح سے کوئی رخ نہ ڈالا جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی پچھلے دنوں ہی 90 بلین یوروز کی ایڈ انہوں نے منظور کی ہے یورپین یونین نے فار دا یوکرین وار۔ سو وہ ایران کے حوالے سے وہ جو بھی رشیا کرنا چاہے گا، وہ ان کی اس کا بیسک فوکس یہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو یورپ کے اندر بہتر لیوریج کر سکتا ہے، اور 4 سال سے وہ جس جنگ میں الجھا ہوا ہے، کس طرح سے وہ اپنے اہداف حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ یوکرین کو ایک پرماننٹ ممبر نیٹو کا بننے سے وہ روک سکتا ہے افیکٹولی۔ یہ اس کے لیے کیسے ممکن ہے؟ سو آئی تھنک کہ وہ اوور اینڈ ابو ایوری بڈی ایلس، میں سمجھتا ہوں کہ چائنا بھی اپنا کوئی گلوبل رول دیکھ رہا ہوگا، اور اس کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے۔ امریکہ کا تو جو حال ہو گیا ہوا ہے کہ خود جرمن چانسلر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ایران نے ہیوملیٹ کر دیا ہے، اور اسرائیل کے بارے میں جس طرح کی رائے اب یورپ میں ابھرنا شروع ہوئی ہے، وہ پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ لیکن جہاں تک پیوٹن کا تعلق ہے، وہ اپنے مفادات کو بالکل سامنے رکھیں گے، کیونکہ دیکھیں ابھی تک اس جنگ میں ایک اندازہ ہے کہ دنیا کو $600 بلین کا جو گلوبل اکانومی ہے، عامر صاحب اسی صورت میں سوال ذہن میں آتا ہے، کائنیٹک وار کی تو بات ہی نہیں کی جاتی ہے، کہ کیا ماسکو اور بیجنگ یہ اثر رکھتے ہیں کہ میز پر وہ دباؤ یا لیوریج استعمال کر سکے اس جنگ سے دنیا کو نکالنے کی، یا فی الحال ماسکو اور بیجنگ وہ لیوریج نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس جو میکسیمم میرے خیال میں جو لیوریج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب دوبارہ ایسکلیشن، بیکاز ان لائک دا یوکرین وار عائشہ، یہ کیونکہ پوری دنیا امپیکٹ کر رہی ہے، تو وہ تو 4 سال چل سکتی تھی یہ جنگ، یہ والی جنگ جو ہے اس کو بہت زیادہ آگے چلانا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک اگر 2 مہینوں کے اندر گلوبل اکانومی کو $600 بلین کا دھچکا لگ چکا ہے، ان کا خیال ہے، اب جو اکانومسٹ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے، ان کا خیال ہے کہ اگر یہ 1 مہینہ بھی اور چلی تو $1 ٹریلین کا نقصان دنیا کو ہوگا۔ تو کیونکہ یہ جنگ کو زیادہ دیر گھسیٹا نہیں جا سکتا، اس لیے obviously اس کے اندر اگر بہت فرسٹریٹ ہو گیا، اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسا شخص بہت فرسٹریٹ ہو گیا، تو اس جنگ میں ایسکلیشن کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس ایسکلیشن کو روکنے میں آئی تھنک ان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوگا، دونوں رشیا کا بھی اور چائنا کا بھی۔ اور یہ جو انہوں نے اپنی ایک ڈپلومیٹک پروسیس ایران نے شروع کیا ہے مختلف ممالک سے ملنا، آئی تھنک اس کا سارے کا سارا فوکس یہی ہے
کہ چلیں دیکھیں کہ وار آف نروز کتنی دیر تک چلتی ہے اینڈ ہو بلنکس فرسٹ، لیکن کم از کم اس طرح کی کنڈیشن کریٹ کر دیں کہ یہ خالصتاً امریکہ ورسز ایران کا معاملہ نہ رہے، اس کے اندر دوسرے ملک بھی انوالو ہو جائیں اور ایسکلیشن کی پاسبلٹی کو منیمائز کیا، اور وہ انگیجمنٹس کے ذریعے ممکن۔ اقوام متحدہ کی عالمی غذائی بحران رپورٹ 2026 میں پاکستان کو دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں غذائی عدم تحفظ شدید ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کو افغانستان، کانگو، میانمار، نائجیریا، سوڈان، شام اور یمن کے ساتھ رکھا گیا ہے جہاں غذائی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ 2025 میں ملک بھر میں قریباً 1 کروڑ 10 لاکھ افراد خوراک کی شدید کمی کا شکار رہے، جن میں 93 لاکھ افراد بحران کی سطح پر اور 17 لاکھ افراد ہنگامی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس صورتحال کو قحط کے بعد سب سے خطرناک درجہ بندی قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غذائی عدم تحفظ کوئی عارضی مسئلہ نہیں بلکہ ایک مسلسل اور گہرا ہوتا ہوا بحران ہے جس کی بنیادی وجوہات میں موسمیاتی تبدیلی، بار بار آنے والے سیلاب، زرعی پیداوار میں کمی اور معاشی عدم استحکام شامل ہیں۔ گزشتہ سال کے سیلاب نے 60 لاکھ سے زائد افراد کو براہ راست متاثر کیا، جس سے دیہی معیشت اور روزگار کے ذرائع بری طرح متاثر ہوئے۔ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کو سب سے زیادہ متاثرہ خطے قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کو اس درجہ بندی میں شامل کرنے کی بڑی وجوہات میں صحت کی سہولتوں تک محدود رسائی، صاف پانی اور صفائی کے مسائل، بیماریوں کا پھیلاؤ اور غذائیت کی کمی شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال نہ صرف انسانی المیہ ہے بلکہ معیشت پر بھی دباؤ بڑھا رہی ہے، کیونکہ غذائی درآمدات میں اضافہ اور کمزور افرادی قوت طویل المدتی ترقی کو متاثر کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی صورتحال تشویشناک ہے جہاں جنگ، موسمیاتی تبدیلی اور کم ہوتی ہوئی انسانی امداد نے غذائی بحران کو مزید شدید کر دیا ہے۔ تاہم پاکستان کے حوالے سے رپورٹ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ مسئلہ زیادہ تر پالیسی اور گورننس کی خامیوں سے جڑا ہوا ہے، نہ کہ براہ راست تنازع سے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ایک بار پھر یہ واضح کرتی ہے کہ مسئلہ وقتی نہیں بلکہ ساختی نوعیت کا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کے ساتھ ساتھ زرعی اصلاحات، پانی کے مؤثر استعمال، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ اور سماجی تحفظ نظام کی ضرورت ہے۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے، پاکستان شدید غذائی بحران کے شکار 10 ممالک میں شامل 1 کروڑ 10 لاکھ افراد غذائی قلت، 40% بچے سٹنٹنگ گروتھ کا شکار، خوراک کے تحفظ کے بغیر معاشی ترقی ممکن بھی ہے۔ حسن نثار صاحب، یہ ناکامیوں کو کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ آپ نے ادھر ادھر مختلف کھاتوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اپنی۔ پاکستان بننے سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے بھی بھوک، ننگ اور غربت کا شکار تھا۔ کبھی اس خطے کو مغلوں نے، کبھی افغانوں نے، کبھی گوروں نے، کبھی اپنوں نے لوٹا۔ ہمارا عظیم ترین صوفی شاعر کہتا ہے، کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ، احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ، یہ مغل۔ اچھا، اب شروع کرتے ہیں اصل کہانی۔ آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ۔ ایک فلم ریلیز ہوئی، اس کا نام تھا روٹی۔ اس کا ایک کیریکٹر مجھے یاد رہ گیا، اکمل، بڑا اسے پنجابی فلموں کا دلیپ کمار وغیرہ تھا تو ایم ہی وہ، لیکن بہرحال پاپولر تھا۔ فلم کا نام تھا روٹی۔ اس کا تھیم سانگ پتہ ہے کیا تھا؟ جی، When I was a school go, I am over 70 now. روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے۔ بڑے بڑے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے۔ فلم دیکھو نا تو رات کی نیند اڑ جائے گی۔ آگے چلو۔ ایوب دور، جسے اس ملک کی تاریخ کا نسبتاً اقتصادی حوالوں سے ایک بہتر دور کہا اور سمجھا جاتا ہے، اور میں اسے ایگری بھی کرتا ہوں۔ ایوب دور میں حبیب جالب پورے ملک میں دھکے کھاتا اور ماتم کرتا پھرتا تھا۔ 20 روپیے من آٹا، کیا کہہ رہا ہوں، 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا۔ صدر ایوب زندہ باد، کہنا مجھا رہا تھا مرد آباد۔ اس وقت 20 روپے من افورڈ نہیں ہوتا تھا۔ اب روٹی 25 روپے کی، نان پتہ نہیں 30 روپے کا، سم تھنگ آف دیٹ سارٹ۔ اس کے 300 کا کر دو، اگر وہ افورڈیبل ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اپنے قدیم محاوروں پہ غور کرو۔ آپ کے 10 پروگرام اس کے لیے ناکافی ہوں گے اگر میں پڑھانے بیٹھ جاؤں۔
हिंदी में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। चंद सुनो। ढिड ना पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। पंजाबी। उर्दू, पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा। अच्छा, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। ये सदियों पुराने मुहावरे हैं। जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। आप भुखा दा आटा गुनिए। अब बात सुनो, ये सदियों पुरानी दास्तान है। कभी मुगलों, कभी अफगानों, कभी गोरों और कभी काले पीले नीले लोगों ने लूटा। ये बाकी जो कुछ आपने गिनवाया है, ये इसकी कोई औकात नहीं है। ठीक हो गया। कत्तन कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है। खा जाते हैं ये, उनका हक खा जाते हैं। जो कुछ आपने गिनवाया है वो करप्शन है। ना आपकी जमीन बंजर हुई है। गोरों को दुआएं दो जिन्होंने पर एकड़ यील्ड बढ़ा दी। उनकी खैर मांगो जिन्होंने आपको ट्रैक्टर दे दिया। ठीक। जब इस मुल्क में ट्रैक्टर आया, पता क्या था? लोग कहते थे ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारी मट्टी जलाने के लिए आई है ये मशीन। अच्छा, चल खादा पीता लाहेदा।